اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طریق یہ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 جنوری بروز ہفتہ کا 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 119 سے لے کر 129 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں 118 سے درس شروع کروں گا تاکہ مضمون ذرا تازہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ تم نہ بناؤ غیروں کو اپنا رازدار، اپنے قریبی راز کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یعلونکم خبلا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی موقع ملے تو تمہیں نقصان پہنچے۔ جب وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر تم ان کو رازدار ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی نہ کوئی بوجھ پڑا رہے، کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہے، تم ایک مشکل سے نکلو دوسری میں پھنس جاؤ۔ یہ ان کی دن رات کوشش اور کاوش ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ اس کا بیان تو پیچھے ہو چکا ہے، میں صرف ترجمہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، قد بدت البغضاء من افواہہم، جو کچھ ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہوں سے، جو کچھ ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہوں سے، یعنی وہ اپنی مجلسوں میں باتیں کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ باتیں پھر اندر کی ہوئی باہر بھی نکل جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ ظاہر ہوا ہے یہ تو ہو گیا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، دلوں میں تو بڑے بھیانک وہ اپنے لے کے بیٹھے ہیں خیالات تمہارے لیے۔ قد بینا لکم الآیات، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کھول کے اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کر رہا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، عقل والے ہو تو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ ہے جی آیت نمبر 119 کہ فرمایا تم تو پاک دل ہو، اور ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے انسانیت کے ناطے بھی کرتے ہو، محلے داری کے ناطے سے بھی کر لیتے ہو، اور ایک اس امید سے بھی کہ شاید اللہ ان کو اسلام عطا فرما دے، کلمے کی دولت دے دے، اس وجہ سے بھی کرتے ہو۔ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، بولیے وہ تم سے محبت وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو ساری کتابوں پر، تم تو ایمان رکھتے ہو ساری کتابوں پر۔ دیکھیے نا، ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی رکھتے ہیں، اور بولیے زبور پر بھی، مگر وہ ایسا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ جب تم سے ملتے ہیں تو قالو کہتے ہیں آمنا، جی ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، تو پھر وہ تمہاری خوشیوں پر، تمہاری فتح پر اور تمہاری عزت پر افسوس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، ایسے انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر چباتے ہیں غیظ سے، غصے سے۔ ہمیں دیکھو جی کو بندہ اپنے آپ نے چک وڑتا ہے کہ ہائے ہے کی ہو گیا، فرمایا وہ اس طرح اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کے غیظ کے ساتھ تمہارے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ کل میرے محبوب ان سے فرما دو موتوا بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غصے میں، مر جاؤ بے شک تم اپنے موتوا بغیظکم، اپنے غیظ وچ مر جاؤ تسی۔ یہ بھی تبلیغ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیونکہ تسی تو تبلیغ ہی کوئی سمجھیے بس منت ترلا منت ترلا منت ترلا۔ کل موتوا بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غصے میں، اپنے غضب میں۔ اور
ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ جو اوپر اوپر سے کرتے ہیں نا وہ بھی، اور جو دلوں میں بغض ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچے، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خوشی تو تسؤہم، ان کو بڑی بری لگتی ہے، ان کو اچھی لگتی بری لگتی ہے، ان کو غم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ خوشی کیسے پہنچ گئی اور تم اس خوشی میں کیسے آ گئے، تمہیں تو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تمہیں نقصان آ جائے، برائی آ جائے، کوئی شکست ہو جائے تو یفرحوا بہا، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ برادریوں میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، بولیے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی نوکری لگ جائے انہاں دی منجی مودی ہو جاندی ہے، ایویں باہر کرتے پھرتے ہون گے، او جی کل ساڈے کول مانگ کے کھاندا سی، اج اللہ نے باہ پھڑی تے یہ کو سنبھالے ہی نہیں جان ڈیا، ایویں۔ تو یہ اپنے غصے کا اظہار۔ کسی کی بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تو اس برادری والے شریک کو پسند ہے، یہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا خدا نہ خواستہ کوئی ان کا نقصان ہو جائے تو یہ ایسے ہی اپنی کرامت جاڑے گا، میں تے آکھیا سی سدا بادشاہی اللہ دی، یعنی یہ گل انہیں نقصان تے ہی کہنا ہے۔ تو اصل میں یہ یہودیانہ طریقہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تمہاری خوشی سے یہ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کے غم سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ تو بعد میں بات بتاؤں گا، پہلے آپ بتائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رواداری تو رکھو مگر برابری کی سطح پر، بولیے کس پر ہے؟ کہ اگر وہ بھی ایسا کرے تو تم بھی ایسا کرو، اور اگر وہ نہ کرے، وہ یہ کرے جو قرآن نے بتایا ہے، تو پھر تمہیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مسلک ہے، دیوبندی ایک مسلک ہے، اہل سنت و جماعت ایک مسلک ہے، اور اہل حدیث بھی ایک ہے۔ آپ سب کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ مسلک کی رواداری ہونی چاہیے۔ بولیے مسلک کی رواداری۔ اس کا روڈ میپ کیا ہے کہ سنیوں کا جنازہ تو وہ پڑھا لیتے ہیں، تو کوئی مثال ہے بھی ہوئے اہل حدیثاں دا جنازہ تے کدے سانو پڑھان دیتا ہوئے؟ ہن سچ بولو، کیونکہ ساری رواداری دا بخار سنیاں نو چڑھیا ہے۔ انہاں دے جنازے بھی پڑھا جان گے، انہاں دیاں بچیاں بھی انہاں دے مدرسے پڑھن گیاں، انہاں دے بچے بھی انہاں دے مدرسے تو کیا سانو مسلک کی غیرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی وکھاؤ نہ انہاں دا بچہ ساڈے کول آندا ہوئے، کوئی انہاں دی بیٹی ساڈی بیٹی بن کے ساڈے مدرسے داخل ہوندی ہوئے؟ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ کبھی ہم کہیں پہنچے اور انہوں نے ہمیں آگے کیا ہو نماز پڑھانے میں، میرے سامنے تو کوئی مثال نہیں ہے، پر وہ کوئی آ جائے آپ کہہ لیں گے جی آئے جی ذرا جماعت ہی کرا دیں، لمبی داڑھی ویکھی دے ہو گئے۔ اور میں نے تو کہا تھا کہ سخت سردیوں میں ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، میرے آگے قرآن پڑھا ہے نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جرابوں پر مسح کرتے ہیں، اور ان جرابوں پر، دھاگے والی جرابوں پر مسح جائز ہے نہیں ہے، تو وضو بھی ہوتا اور یہ دھڑا دھڑ پڑھا رہے ہیں۔ آج کل تو ان کا مسلک ہے یہ ہے۔ تو بھائی اگر وہ بھی اس طرح کریں کہ اپنے بچے ہمارے پاس بھیجیں، وہ بھی ہمیں اپنے آگے کھڑا کریں، وہ بھی اپنے جنازے ہم سے پڑھائیں، تو ہم بھی تیار ہیں۔ بولیے ہم بھی تیار ہیں۔ اور اگر وہ ہمیں مشرک اور بدعتی سمجھے تو مشرک بھی کافر ہے اور بدعتی بھی کافر ہے، تو ہم پھر بھی ان کو کافر تو نہیں سمجھیں گے، پر اس قدر ان کو مقام دینا بھی جائز ہے نہیں۔ تو مسلک کی رواداری دونوں طرف سے ہونی چاہیے یا صرف سنیوں کی طرف سے ہونی چاہیے؟ چلے یہ آپ کی خدمت میں بس ایک نقطہ پیش کرنا تھا۔ اب واپس اپنے مضمون پر آ جائیں۔ تو یہودیوں کی یہ بدتمیزیاں، یہ بدتہذیبیاں، اب ان کا ہم حل کیا کریں؟ تو نمبر 1، وَإِن تَصْبِرُوا، میرے محبوب صبر کریں۔ بولیے جی کیا کریں؟ وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرے، اللہ سے تو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی کوئی چال آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے۔ اب آ جائیے، کیا کہا؟ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں۔ اب ساتھ ہی غزوہ احد شروع ہو گیا اگلی آیت سے۔ تو اس غزوہ احد میں جو صحابہ سے مسٹیک ہوئی، جو جلد بازی ہوئی، اس میں صبر بھی نہیں تھا اور اللہ پر بھروسہ بھی، تو پھر اس کا نقصان آیا یا نہیں آیا؟ چلیے یہ بس ایک بات ہو گئی، تفصیل سنیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ من اہلِکَ، کہو سبحان اللہ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، یاد کرے جب صبح کے وقت،
من اہلکا، آپ نکلے اپنے اہل سے، آپ تھے حجرہ عائشہ صدیقہ میں، وہاں سے نکلے زرہ پہن کر۔ پہلے تو سمجھ لیں کہ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا رمضان میں۔ کس مہینے میں جی؟ رمضان شریف میں۔ اور اس کے ایک سال بعد یعنی اگلے سال تیسرے سال میں شوال کے پہلے ہفتے میں اور پہلے ہی ہفتے والے دن دوسری جنگ پیش آئی، اس کو کہتے ہیں غزوہ احد۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ساری تفصیلیں پڑھی ہیں، پر اتنا ٹائم نہیں، میں حوالے لے آیا ہوں، جس ساتھی کو ضرورت ہوگی وہ دیکھ لے گا، میں دکھا دوں گا۔ میں صرف آپ کو ایک مضمون سمجھانا چاہتا ہوں کہ شوال کے مہینے میں کیا ہوا کہ غزوہ بدر میں، آگے آیت بھی اسی پر آ رہی ہے، غزوہ بدر میں اللہ کی ایسی مدد آئی کہ کافر تھے 1000، یہ تھے 313، اور جب یہ 313 تھے تو اللہ کے فرشتے آئے۔ کیسے آئے آگے میں چل کے پڑھوں گا تو میں پھر وہ تفصیل بھی بتا دوں گا۔ بہرحال مسلمان جیت گئے، اور بولیے کافر ان کے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور باقی بھاگ گئے، باقی دوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس غزوہ بدر میں ابو جہل سے لے کر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، تو یہ انگلیاں کاٹتے تھے۔ ان کا ایک قافلہ بہت بڑا تجارت کا آ رہا تھا شام سے، تو انہوں نے مشرکین مکہ نے ابو سفیان کو سردار بنایا، اس وقت یہ مسلمان ہیں، اور کہا کہ یار یہ جتنا تجارتی پیسہ آ رہا ہے نا، یہ ہم محمد کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے۔ اور وہ سارا پیسہ اکٹھا کیا، حملہ کرنے آ گئے۔ تو نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو بھی مشورے میں شامل کیا گیا۔ پہلا موقع ہے کہ اس کو بھی شامل کیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے مشورہ صحیح دیا، اس نے مشورہ، اور حضور پاک کا مشورہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا۔ مشورہ اس نے یہ دیا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہیے، اگر وہ مدینہ کے اندر آ گئے ہم بھی لڑیں گے، ہماری خواتین بھی چھتوں سے لڑیں گی، اور ہمارے بچے بھی، ایک بھی ہم ان کو بچ کر واپس جانے کا موقع۔ مگر وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جو بدر میں شریک بالخصوص حضرت انس کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی، یہ بھی بدر میں شریک نہیں، ان کا بڑا جوش جواں تھا۔ انہوں نے کہا جی موقع آ گیا ہے، کیا مدینے میں لڑنا، ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ بولیے کہاں لڑیں گے؟ اگرچہ حضور نے 2-3 بار فرمایا کہ لڑنا اندر ہی چاہیے، باہر نہیں لڑنا چاہیے، مگر انہوں نے کہا جی باہر لڑنا ہے۔ وہ جوشیلے نوجوانوں کے نعرے بلند ہو گئے۔ تو جمعہ پڑھا کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، یعنی اما عائشہ والے حجرے میں، ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے، اور آپ زرہ پہن کے، جنگی لباس پہن کے تشریف لے آئے۔ اب وہ اما عائشہ کا حجرہ تھا، اس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے اذ غدوت من اہلک، جب نکلے آپ صبح کے وقت، یعنی جمعہ پڑھا کر اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، اور مومنین کی طرف، مقاعد للقتال، تاکہ ان کو جنگوں کے مورچوں پر متعین کیا جائے۔ بولیے جنگوں کے مورچوں پر ان کی ڈیوٹیز لگائی جائے۔ جب حضور نکلے زرہ پہن کر، جنگی لباس پہن کر، تو پیچھے سے صحابہ کہنے لگے یار ہم نے تو کوئی زیادہ ہی اپنی بات منوا لی، جو حضور نے فرمایا وہی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم جب جیسے حضور واپس آتے ہیں نا تو اپنی بات واپس لیتے ہیں۔ جب سرکار نکلے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، تو جنگی لباس پہن کر، تو صحابہ کہنے لگے جی وہ ہم نے تو کہہ دیا، آپ نے مان بھی لیا، پر اب ہم کہتے ہیں جو آپ کا فیصلہ ہے اس پر عمل کریں۔ تو آپ نے فرمایا اب میں نے جنگی لباس پہن لیا ہے، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو پھر جنگ کیے بغیر واپس آ جائے، اب میں واپسی، اب تمہیں چلنا پڑے گا۔ تو حضور پھر غزوہ احد میں پہنچے۔ وہ جمعے والے دن کے آئے ہوئے تھے، حضور جمعہ پڑھا کر جمعے والے دن پہنچے، اور جنگ ہوئی ہفتے والے دن۔ بولیے جنگ ہوئی مقاعد للقتال، جنگ کی جگہ پر حضور نے ڈیوٹیز لگائی۔ اور جناب 7 شوال تھی اور ہفتے کا دن تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب حضور نکلنے لگے تو قافلہ تھا صحابہ کا 1000۔ بولیے کتنا جی؟ اور کافر کتنے تھے؟ 3000، اور 7 ان کی عورتیں بھی تھیں۔ بولیے 7 ان کی،
تو آپ کو پتہ چل گیا کہ عورتوں کو ساتھ رکھنا یہ کن کا شیوا ہے؟ بول دیو کہ میں نے پسانا ہے. ہوں ماشاءاللہ ساری فوج وچ بھی آ گئی نے, پولیس وچ بھی آ گئی نے, کرکٹ دی ٹیم بھی عورتوں دی بن گئی ہے, کبڈی ٹیم بھی بن گئی ہے. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جدو بندے چ حیا نہ رہے تو جو مرضی کیتی آئے. ہاکی ٹیم بھی عورتوں دی بن گئی ہے, کرکٹ ٹیم بھی بن گئی ہے, فٹ بال ٹیم بھی بن گئی ہے, اور وزارتوں میں بھی آ گئی نے, اسمبلیاں بھی آ گئی نے, کیونکہ برابر چلانا ہے, برابر چلانا ہے جی, شانہ بشانہ چلنا ہے بھائی. یہ تو انج ہی ہے بھی ایک سال عورت بچہ جمے تو اگلی باری مرد کی ڈیوٹی لا دیتی جائے, کیونکہ شانہ بشانہ چلنا ہے نا, برابری کی سطح دے ہے. عورتوں کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جمعہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب پڑھان تو دوسرا کوئی اور وزیرہ آ کے پڑھا چھڑے, پر اس طرح ہو سکتا؟ اسلام بولی اس چیز کی اجازت ہے. اذ غدوت من اہلک, حضور نکلے اپنے گھر والوں سے, گھر والوں کو چھوڑ کر یا ساتھ لے کر؟ جزاک اللہ. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا ہے. اور اچھا جی, اب عبداللہ ابن ابی کی آپ کو سیاست بتاؤں. جب یہ نکلے تو راستے میں ایک جگہ ویسے ہی ٹھہرے, بھی دیکھیں کتنے ساتھی سارے آ گئے کہ نہیں. تو عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھی نکال لیے. کتنے جی؟ انہیں آخیا میں جناب پہلے آ کے اسی لڑنا ہے مدینے اندر ہے, اسی لڑنا ہے. آ جڑا تسی باہر جا رہے ہو تو میری خودکشی ہے, بالکل ہم اس حق میں. تو وہ اپنے 313 اس بہانے سے واپس 300 جو منافق تھے وہ نکل گئے. تو پیچھے کتنے بچے؟ 700. اب ہمارے بزرگوں کی صحابہ کرام کی تعداد ہے 700 اور کافروں کی تعداد بھائی بولے نا سارے, یہ مقابلہ ہے جی. ان کی عورتیں بھی ساتھ ہیں. وہ کس لیے آئی ہیں؟ وہ اس لیے آئی ہیں کہ تاکہ ان کا خون گرما کے رکھیں. چنانچہ وہ گانے گا رہی تھی, میں آپ کو ان کا گانا سنا دیتا ہوں. ان کا گانا یہ تھا ان عورتوں کا, وہ کہہ رہی تھی کہ ان تقبلوا نعائق ونفرش النمارق او تدبر النفارق فراق غیر وامق. مطلب یہ کہ اگر تم جنگ میں ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے سے لگائیں گی, ہم تمہارے بستروں پر تمہارا استقبال کریں گی, اور اگر تم ہار گئے یا بھاگ گئے تو ہم تمہاری شکلیں بھی دیکھنا گوارا. تے مکے دے چودھریاں نو زنانیاں دا جڑا تانا سی نا, یہ تیر تے توف نالوں بھی وڈا سی. اج کل بھی چودھریاں نو یہ بھار ہے یا نہیں ہے؟ تسی بہتر جانتے ہو, میں تو چودھری ہے نہیں ہے, آج کل بھی ہے مسئلہ. اور حضور اس کے مقابلے میں کیا فرما رہے تھے؟ اللہم بک اصول و بک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ میں تجھ سے طاقت حاصل کرتا ہوں, تیرے نام سے حملہ کرتا ہوں, اور اے اللہ تو ہی میرا وکیل ہے, تو ہی میرا کارساز ہے, تو ہی میرا مددگار ہے. یہ حضور کے نعرے تھے اور ان کے وہ گیت تھے. جب یہ 300 نکلے منافق, اگلی بات سنیے. اب حضور نے ڈیوٹیاں کیا لگائیں؟ توجہ سے. ایک پہاڑی ہے درہ پہاڑ کا, سب حاجی جاتے ہیں دیکھ کر. پہلے تو یہ غزوہ احد کا پہاڑ ذرا 3 میل باہر تھا, اب تو بالکل مدینہ کی آبادی کے ساتھ ہی مل گیا. آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے, حاجی صاحب جانتے ہیں. تو آپ نے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ, پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ, 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا, یہ پہاڑی تم نے. آپ نے فرمایا اگرچہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, جب تک تمہیں میں آرڈر نہ دوں تم نے یہ جگہ خالی. اور یہ 50 صحابہ تھے. بولیے کتنے جی؟ 50. اور جب حضور میدان احد میں اترے تو میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا بردار سیدنا مصعب بن عمیر کو بنایا, اور دوسرے طرف حضرت زبیر کو امیر بنایا, اور تیسری طرف حضرت منذر بن عمر کو امیر مقرر کیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی بھی کمانڈر کے طور پر ڈیوٹی لگائی. بہرحال یہ ساری سیٹنگ ہو گئی. اب پھر واپس آئے. جب وہ 300 آدمی لے کے نکلا تو 2 قبیلے تھے. ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ, کیا قبیلے کا نام لیا جی میں نے؟ بنو سلمہ. اور دوسرا تھا بنو حارثہ. یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دونوں اوس اور خزرج کی شاخیں تھی.
ذیلی قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ان دونوں قبیلوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم واپس نکلے، ہم واپس کہ جب یہ 300 نکل گئے ہیں تو ہمیں بھی نکل جانا چاہیے۔ اس پر یہ آیت آئی، آیت نمبر 122، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، طائفتان ان دونوں قبیلوں نے، منکم ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں، بولیے وہ ہمت ہے، وہ بزدلی دکھانے لگے، تو واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، اللہ ان کا دوست ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے تھے یہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اللہ ولیہما، کہ میں نہ دوست ہوں۔ اس آیت پہ ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم تو، ہمارے رشتہ دار تو جا رہے تھے، بزدلی دکھا رہے تھے، اور اللہ فرما رہا تھا اللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے۔ اب دشمنان صحابہ یہ آیت تو پڑھیں گے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ دو گروہ نے بزدلی دکھائی یا ہمت ہار گئے، پر اگلی بات نہیں پڑھیں گے کہ واللہ ولیہما، اللہ کہتا ہے میں ان کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، میں نے ان ایمان والوں کا بھروسہ اپنے اوپر پھر قائم کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل تکڑے کر دیے، بولیے ان کے دل، تو وہ 300 تو چلے گئے، پر یہ دونوں قبیلے پھر دوبارہ واپس آ گئے، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک